بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رضا عسکری آپ کا اپنا آسٹرولوجر نجوم اسٹوڈیو سے آپ سے مخاطب ہوں۔ ہم آج بات کریں گے نئے پرائم منسٹر میاں محمد شہباز شریف کے حلف نامے کے حوالے سے۔ یہ اوتھ کیسا رہے گا، ان کا دورانیہ، ان کا حکومت کا دورانیہ، ان کی حکومت کی کارکردگی، اس پر ہم آج بات کرنے والے ہیں۔ بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب، لیکن ہاں یاد رکھیے، نئے دیکھنے والے، نئے آنے والے ویڈیو کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیجیے گا تاکہ آئندہ بننے والی اچھی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو وصول ہوتے رہیں۔ چلیے جناب، ہم بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب۔ میاں محمد شہباز شریف نے 4 مارچ روز پیر اسلام آباد کے ٹائم کے مطابق تقریباً 3:22 تک اپنا حلف اٹھایا۔ یہ دورانیہ کو تقریباً 3:10 سے لے کے 3:22 تک کے درمیان کا تھا۔ 12 منٹ کے قریب اس حلف نامے میں ستاروں کی کنڈیشن تھی۔ وہ کیا تھی، کیسی تھی، ہم بات کریں گے انڈین ویدک نجوم کے حوالے سے اور یونانی نجوم کے حوالے سے۔ یہ کمپیریزن ہے کہ یونانی نجوم کے حوالے سے اگر ہم زائچہ دیکھتے ہیں تو کیا ہوگا، اور اگر ہم ویدک نجوم کے حساب سے دیکھتے ہیں تو کیا ہوگا، اور زائچے میں کتنی سملرٹیز ہیں اور کتنا ڈیفرنس آ رہا ہے۔ تو یاد رکھیے گا، پہلے ہم بات کرتے ہیں اس حوالے سے یونانی حوالے سے۔ یونانی حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو 3:22 کے حوالے سے 11.9 درجے برج اسد طلوع تھا، اور جبکہ برج اسد کا مالک 8ویں گھر میں موجود تھا۔ یہاں 8ویں گھر میں جو شمس کی کیفیت ہے وہ کوئی خاص اچھی نہیں سمجھی جاتی، اور چونکہ حلف اٹھانے والے میاں محمد شہباز شریف صاحب ہیں اور ان کا ستارہ آلریڈی 8ویں گھر میں موجود ہے۔ 8واں گھر بنیادی طور پر قرضوں کی ادائیگی، لائبلٹیز، مفت کی دولت کا بے جا خرچ ہونا، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھتے ہیں 8ویں گھر میں نقصانات، اور اس کے حوالے سے ہمیں یہاں پر دیکھنے کو ملتا ہے کہ نقصان کیا ہو رہا ہے اور نقصان ہونے کے کتنے احتمال ہیں۔ یاد رکھ لیجئے گا، جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو کسی بھی مولود کا اگر زائچے کا مالک 8ویں گھر میں چلا جاتا ہے تو یہ اس کی عمر کی طوالت کو، اس کی زندگی کے دورانی کو ظاہر کر رہا ہوتا ہے۔ یونانی نجوم کے حوالے سے اگر تالے کا مالک 8ویں گھر میں چلا جائے تو 8ویں گھر کو موت اور خوف، ذلت اور رسوائی کا گھر بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں مزے کی بات آپ کو یہ بتانے کی ہے کہ اسی زائچے میں جب ہم بات کریں گے نا کہ 8ویں گھر میں کون کون سے ستارے ہیں، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہاں 8ویں گھر کی اہمیت کتنی بڑھ گئی ہے صرف میاں شہباز شریف کے لگن کے مالک کا 8ویں گھر میں قیام ہونے سے۔ 8ویں گھر کے اندر زحل بھی موجود ہے، 8ویں گھر کے اندر عطارد بھی موجود ہے، اور 8ویں گھر کے اندر نیپچون بھی موجود ہے۔ یاد رکھیے گا، زحل 14 درجے پہ ہے، زحل 10 درجے پہ ہے، اور شمس 14 درجے پہ ہے۔ شمس کا کلوز کنجیکٹ، اس کا مطلب آپ یہ سمجھ لیجئے کہ بحیثیت وزیر اعظم یہاں پر زحل میاں شہباز شریف کو ایک نومولود بچے کی طرح ڈکلیئر کرے گا۔ ایسے ڈکلیئر کرے گا کہ زحل یہاں پر، زحل جس کو ہم پولیٹکس سے بھی لیتے ہیں اور پولیٹیشین سے بھی لیتے ہیں، جھوٹ سے بھی لیتے ہیں، فراڈ سے بھی لیتے ہیں، ڈسپلن سے بھی لیتے ہیں، لیکن یہاں چونکہ زحل 8ویں گھر میں ہے تو 8ویں گھر کے اندر زحل جب موجود ہوتا ہے تو یہ کمپلیکیشنز لے کر آتا ہے، اور 8ویں گھر کے اندر جو حلف نامے کے وقت کے مطابق ہے
اس میں جو زحل کی کنڈیشن ہے وہ بہت زیادہ اچھی نہیں ہے، اور کم و بیش یہاں پر زحل نے 2025 کے آخر تک رہنا ہے. مینس یہ 2 سال میاں شہباز شریف کے لیے قرض اور آمدنی بجٹ کو مینٹین کرنے کے حوالے سے بہت کمپلیکیٹڈ ہوں گے. اب یہاں صرف میاں شہباز شریف کی بات نہیں ہے، یاد رکھ لیجئے گا اگر یہ حلف عمران خان نے اٹھایا ہوتا، یہ حلف آصف زرداری نے اٹھایا ہوتا، یا یہ حلف بلاول بھٹو نے اٹھایا ہوتا، یا یہ حلف میاں شہباز شریف اٹھا رہے ہوتے، نواز شریف اٹھا رہے ہوتے، یا مریم نواز اٹھا رہی ہوتی، تو یہاں پرسنالٹی بیسیکلی اس ذائچے کے ڈرائیوز کو ظاہر کرتی ہے. یہ ظاہر کرتی ہے کہ یہ ذائچہ ڈرائیونگ امپیکٹ جو دے گا وہ اس پرسنالٹی کے حوالے سے دے گا. یہاں پر جو موجود ہے شمس، یاد رکھ لیجئے گا عطارد شمس سے 4 درجے آگے ہے اور زحل شمس سے 4 درجے پیچھے ہے. یہاں شمس نیوز کو، میڈیا کو، نیوز ایجنسیز کو، اخبارات کو، سوشل میڈیا کو، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کرتے ہیں ویژول میڈیا جس میں ٹیلی ویژن وغیرہ اور سب چیزیں آ جاتی ہیں، تو یہاں پر یہ غروب کا بیٹھا ہوا ہے، حبوط کا بیٹھا ہوا ہے. حبوط سے مراد یہاں پر مرکری ڈیبلیٹڈ ہے. مرکری یہاں پر کوئی بہت زیادہ اچھے اثرات مرتب نہیں کرے گا. یاد رکھ لیجئے گا مرکری دوسرے مالیات کا حاکم ہے جو جا کر کے 8ویں گھر نقصانات اور اخراجات کے گھر میں حبوط یافتہ ہو گیا ہے. اس کا سمپل سا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی کل آمدنی جو ایکسپیکٹڈ کی جائے گی اس سے زیادہ اس کے اخراجات یہاں پر پہلے سے تیار کھڑے ہیں. تیسری ایک چیز اور بہت اہم ہے یہاں پر زحل کی موجودگی. زحل جو کہ بنیادی طور پر 6 اور 7ویں گھر کا مالک ہے. 6 گھر قرض لینے کے حوالے سے دیکھا جاتا ہے، سول سروسز کے حوالے سے دیکھا جاتا ہے، ملک میں موجود قدرتی آفات، بیماریاں اور یہ سب چیزیں ہم 6 گھر سے دیکھتے ہیں. کمپیٹیٹرز کو ہم 6 گھر سے دیکھتے ہیں. یاد رکھ لیجئے گا 6 گھر کا مالک جب 8ویں گھر میں آ رہا ہے تو میاں شہباز شریف کے کمپیٹیٹرز جو ہیں وہ ان کے لیے درد سر بنے رہیں گے. اب یہاں کمپیٹیٹرز کے سے مراد اپوزیشن ہے. اس وقت تک 2 یا 3 جماعتیں ہیں. آگے چل کے کیا ہوتا ہے، سیاست میں کچھ بھی قبل از وقت نہیں ہوتا. جب ہو جاتا ہے تو پھر پتہ لگ رہا ہوتا ہے. لیکن چونکہ یہاں پر 4 ستاروں کا کران ہے اور وہ بھی اپوزیشن کے لارڈ کے ساتھ ہے، تو یہاں یہ یاد رکھ لیجئے گا کہ اپوزیشن کا ستارہ بھی غروب میں ہے. تو اپوزیشن بہت زیادہ کچھ شہباز شریف کا بگاڑ نہیں سکے گی. یہ اپنے ذہن میں رکھیں، اپنے مائنڈ میں رکھیں اور اپنی سوچ میں اس کو بٹھا لیں. اپوزیشن کو کمزور بھی رکھا گیا ہے اور کمزور ہے اور آگے بھی کوئی بہت زیادہ اسٹرانگ ہوتی نظر نہیں آتی ہے. ہم بات کریں گے یہاں پر مریخ کی. مریخ کا کردار ملکی ذائچوں میں بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے. مریخ بنیادی طور پر ظاہر کر رہا ہوتا ہے ان مقتدر حلقوں کو، ان اشرافیہ کو، ان لوگوں کو جو بنیادی طور پر ملک کی حکومتوں کی تقدیر کے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں. یہاں پر یونانی نجوم کے حوالے سے اگر میں بات کر رہا ہوں تو مریخ 7ویں گھر میں بیٹھا ہے جو کہ یہاں پر اچھا نہیں مانا جاتا. ایک بنیادی نشست چونکہ 7ویں گھر میں زحل اچھا نہیں ہوتا، یہ ایک کامن ایسٹرولوجیکل ایونٹ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایکویریس میں مریخ اچھا نہیں مانا جاتا. یہ ایک اور الگ سے میٹر جو ہے وہ دیکھا جائے گا. ہاں ایک چیز ضرور ہے کہ مریخ آنے والے 2 ماہ تک میاں شہباز شریف کے قدم سے قدم ملاتا ہوا پیچھے چلتا رہے گا. 2 ماہ کے بعد شمس تیز رفتاری سے آگے نکل جائے گا اور مریخ
اپنی سست رفتاری سے پیچھے رہ جائے گا۔ یہاں یاد رکھ لیجئے گا ہونے کیا جا رہا ہے۔ یہ ذائچہ قطعی طور پر کوئی مستحکم ذائچہ نہیں ہے۔ اس سارے ذائچے میں اگر ہم بات کریں گے تو زہرہ تھوڑا سا مضبوط ہے اور زحل مضبوط ہے۔ صرف یہ دو ستارے ہیں، زہرہ اور زحل۔ یاد رکھ لیجئے گا شہباز شریف صاحب جب تک پولیٹیشنز کو ساتھ لے کے چلتے رہیں گے کامیاب رہیں گے۔ زہرہ سے مراد یہاں پر شہرت، خبریں، خود نمائی، دولت۔ اگر دولت کی بات کرتے ہیں، زہرہ کو بنیادی طور پر کرنسی کے حوالے سے بھی دیکھا جاتا ہے۔ تو ہاں یہاں یہ میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ پاکستان کی کرنسی میں آنے والے کچھ مہینوں میں بہتری نظر آئے گی، لیکن فوری طور پہ نہیں ہوگی۔ بجٹ مئی جون میں آئے گا، تب تک کچھ کرنسی قدرے حد تک بہتر ہو جائے گی۔ راہو کیتو کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو یاد رکھ لیجئے گا راہو یہاں پر بنیادی طور پر اپنا 10ویں گھر میں ہے اور کیتو یہاں پر 4تھے گھر میں ہے۔ اور کیتو جب 4تھے گھر میں ہوتا ہے تو یہ آپ کو اس ملک کے ملکی حالات اور اس میں قدرتی آفات کو زیادہ آنے کو ظاہر کر رہا ہوتا ہے۔ اس ذائچے کی روح سے دیکھیں تو انہیں اپنی عوام کے ساتھ کوئی معاملات بنتے نظر نہیں آتے ہیں کہ کیتو جس گھر میں بھی ہوتا ہے وہ بنیادی طور پر اس گھر سے بیگانگی کر دیتا ہے یا اس گھر والوں کو دیگر سے ڈیٹیچ کر دیتا ہے۔ یہاں 4تھے گھر کا کیتو یہ چیز بھی ظاہر کرتا ہے کہ عوام کو اس حکومت کے آنے یا بننے سے کوئی خاص سروکار نہیں ہے۔ عوام یہ چاہتی ہے کہ ہمارے مسائل حل کیے جائیں، انہیں بنیادی ضروریات دی جائیں، ان کی مہنگائی کو کم کیا جائے۔ ملک میں موجود بڑھتی ہوئی مہنگائی ہر شخص کے لیے پریشان کن ہے۔ تو یہاں ساری جو کیفیت ہے اور جو ساری چیز ہے عوام کی اگر ہم بات کرتے ہیں اس حلف نامے کے ذائچے کے حوالے سے، تو چونکہ یہاں پر کیتو کی موجودگی اور اس کو دیکھیں گے تو یہ معاملات کوئی بہت زیادہ اچھے نہیں ہیں، اور جب اچھے نہیں ہیں تو ان کے نتائج بھی اچھے نہیں ہیں۔ تعلقات کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو قریبی ممالک کے ساتھ تعلقات میں بہتری آئے گی، خصوصاً افغانستان، چائنا، ایران اور انڈیا، یہ چاروں ہمارے پڑوسی ممالک ہیں، ان کے ساتھ تعلقات میں کافی بہتری بنتی نظر آ رہی ہے۔ یہ حکومت دورانیہ پورا کرے گی یا نہیں، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جو ہمارے ایسٹرولوجرز سے پوچھا جاتا ہے۔ یہاں یاد رکھ لیجئے گا تالے کا مالک 8ویں گھر میں کوئی اچھی کنڈیشن میں نہیں ہے۔ اگر ہم عوام کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر 4تھا مریخ بنتا ہے، عقرب بنتا ہے، برج عقرب، اور برج عقرب کا مالک 7ویں گھر میں ہے۔ یہ بھی کوئی خاص اچھی کیفیت نہیں ہے، اور ممکنات میں سے ہے کہ اگر یہاں پر عوام پر کوئی یا اگر غریب عوام پر یا مڈل کلاس عوام پر کسی قسم کے مزید ٹیکسز وغیرہ لگائے جاتے ہیں تو بہت زیادہ کمپلیکیشنز آنے کے امکان ہے، اور ممکنات میں سے ہے کہ عوامی رد عمل بھی سامنے آئے اور پھر اس کے خلاف جو ہے سول معاملات بڑھتے ہیں اور خلفشار بھی بڑھ جاتا ہے، انارکی بڑھ جاتی ہے۔ اگر ہم بات کرتے ہیں خود 7ویں گھر کے مالک کی، جو کہ بنیادی طور پر ان کے معاشرے میں ان کی قدر کو ظاہر کرے گا، تو یہ یاد رکھ لیجئے گا یہ بھی 8ویں گھر میں موجود ہے، کسی طور پہ اچھا نہیں ہے۔ 8ویں گھر کا مالک 10ویں گھر میں موجود ہے، یہ بھی کسی طور پہ اچھا نہیں ہے، اس لیے کہ 8واں نحس ہے اور 10واں اوتاد ہے۔ the fourth pillar of the country is the 10th house۔ اب یہاں جب 8ویں گھر نحس گھر کا حاکم 10ویں گھر میں چلا جاتا ہے تو یہ کوئی بہت زیادہ اچھی کنڈیشن کو ظاہر نہیں کر رہا ہوتا۔ عدلیہ کی اگر ہم بات کریں گے اور مقننہ کے حوالے سے بات کریں گے تو یاد رکھ لیں 9ویں گھر کا مالک بھی 7ویں گھر میں موجود ہے، وہ بھی وبال کا بیٹھا ہوا ہے،
تو فی الحال عدلیہ کی طرف سے بھی پاکستانی عوام کو کوئی خاص ایسا کردار سامنے نظر نہیں آتا، تاہم عدلیہ کے ساتھ اور میاں شہباز شریف کے ساتھ ان کی کمبینیشن چلے گی، یہ چلتی مشکل نظر آتی ہے، اسپیشلی آنے والے 3 ماہ کے بعد۔ آپ کم و بیش اسے مئی اور جون کی بات کر لیں تو مئی اور جون میں کچھ عدالتی معاملات جو ہیں وہ خراب ہوتے نظر آئیں گے، اور اس کے بعد یہ معاملات مزید آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ اوورآل اگر ہم اس ذائچے کی بات کرتے ہیں تو بہت مستحکم یا بہت اسٹرانگ ذائچہ نہیں ہے۔ اگر ہم ہندی اور یونانی نجوم کے ذائچے کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو یاد رکھ لیں ہندی نجوم کے حوالے سے ذائچہ قدرے بہتر ہے، لیکن چونکہ میں بذات خود مانڈین ایسٹرولوجی میں یونانی نجوم کو فالو کرتا ہوں اور یونانی نجوم کے نتائج کو زیادہ بہتر سمجھتا ہوں، تو اس لیے میں نے یہاں پر یونانی نجوم کے حوالے سے ہی تمام اسٹڈی دی ہے۔ دعا ہے کہ ملک خدا داد پاکستان کے لیے جو موجودہ حکومت ہے وہ اچھی ثابت ہو اور عوام کو ریلیف ملے، عوام پر سے ٹیکسز اور کا بار کم ہو، مہنگائی میں کمی آئے، اور اس طریقے سے پاکستان کی عوام کو ریلیف ملے۔ اگر یہ نہیں ملتا ہے تو یاد رکھ لیجئے گا، ایک غریب بندہ یہی کہتا ہے کہ ہم مزدوری کرتے ہیں، اپنا پیٹ پالتے ہیں۔ یہ ہم 97 میں بھی کر رہے تھے، یہ 95 میں بھی کر رہے تھے، یہ 75 میں بھی کر رہے تھے، یہ اب بھی کر رہے ہیں۔ تو پاکستان کی جو عوامی حالت ہے وہ پچھلے 30 40 کیا 50 سالوں سے بھی نہیں سدھری ہے، لیکن آہستہ آہستہ بہتریاں آ رہی ہیں، ہاسپٹلز بن رہے ہیں، کچھ اسکیمز شروع کی جا رہی ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ کی ذات ان معاملات کو مزید بہتر کرے۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، لائک سبسکرائب شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، خدا حافظ۔